بیٹھے ہیں، جیسی باتیں آئی سب آپ کے سامنے آ گئی ہیں، مجھے کوئی بات کرنی نہیں، لیکن ایک چیز میں نے کچھ دن پہلے ہی 2-3 دن پہلے دیکھی ہے ہم نے، ہمارے گوکاک کی مسلمان کی لڑکی ہے تو کسی غیر کے ساتھ اس کا شادی کا سرٹیفکیٹ آیا تو دل کانپ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو جہاں ایجوکیشن ضروری ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ پڑھائی انسان کے لیے ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس وقت ہمارے بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجدیں بنانا، بہت بڑے بڑے بلڈنگ بنانا، مدرسے بہت زیادہ ہو گئے، ضرورت اس وقت امت کو اپنے کالج اور یونیورسٹی کی ہے، اس میں بھی زکوٰۃ دیے جا سکتے ہیں یونیورسٹی اسلام کے لیے۔ ہمارے حضرت سے ہم نے سنا علی گڑھ یونیورسٹی کے جو بانی ہیں سر سید احمد رحمۃ اللہ غالباً وہی، اللہ تعالیٰ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں ان کو دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا آپ کا، تو سر سید احمد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، میری مغفرت کر دی۔ پوچھا کیوں، کیسے معاف کر دیا نے؟ تو کہا کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کر کے آیا ہے دنیا میں تو، حالانکہ بڑے اللہ والوں میں سے تھے، نیک انسان تھے، اولیوں میں سے تھے، لیکن سب چیزیں ایک طرف۔ کہا کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا کیا کر کے آئے ہوئے، تو میں نے کہا کہ اللہ تیرے نبی کی یہ امت حلال کمائے، حرام سے بچے، اور دنیا میں اسلامی چیزوں کا جو ہے نام روشن کرے اور اسلام پر چلنے کے لیے مسلمان مضبوط ہوں، اس کے لیے میں نے ایک کالج اور ایک یونیورسٹی کھولا ہے، بس تیرے نبی کی امت کو صحیح راہ پر لانے کے لیے دنیاوی اعتبار سے۔ اللہ نے اسی کی وجہ سے مغفرت کر دی۔ تو کالج اور یونیورسٹی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جہاں مدرسے ضروری ہیں، مسجد ضروری ہے، مکتب ضروری ہے، کالج اور یونیورسٹی بھی ضروری ہے، لیکن ان کے ذمہ داروں سے میں یہ کہنا چاہوں گا اور بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کوئی برا نہ مانے، جتنے بھی کالج کے ذمہ دار ہیں، ابھی کالج، اسکول، یونیورسٹی کو اسلامی اور مسلمانی بنائیے۔ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں اور ہمارے اسکول کے پڑھنے کہانے سے جا رہی ہیں۔ ماں باپ تو ہمارے حوالے کر دیتے ہیں کہ میری بچی فلاں اسکول میں جائے گی، لیکن اسکول والے بچوں کی نگرانی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہماری بچیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں۔ بچپن سے ان کو پال کر ماں باپ بڑی کر دیتے ہیں ایمان کی حالت میں، دعوت و تبلیغ کے ساتھ ان کو جماعتوں میں وقت بھی لگاتے ہیں، گھروں میں تعلیم بھی ہوتے ہیں، لیکن اپنے اسکول کے ماحول اچھے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے غیروں کے حوالے ہو جاتی ہیں، پھر ماں باپ تڑپتے رہتے ہیں۔ خیال کریں کہ ہمارے اسکول کا ماحول بے حیائی سے پاک ہو، اسلامک ماحول ہو، مسلمانی ماحول ہو۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز اور ہے کہ بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، بارش کے لیے اللہ نے سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام اپنی امت کو سنا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تم لوگ خوب مغفرت مانگو، اللہ سے استغفار خوب کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائیں گے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں بارش نہ ہو، آدمی کو چاہیے کہ اپنے گناہ سے توبہ کرے۔ ہمارے پڑوس میں بارش ہو رہی ہے لیکن گوکاک شہر میں بارش نہیں ہے، وجہ ہے کہ ہم لوگ شاید گناہ زیادہ کریں، اسی لیے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی اپنے گریبان میں جا کے دوسروں کے بارے میں نہ سوچے کہ فلاں گنہگار ہے۔ بھائیو، اللہ نے ہمیں چھپا رکھا ہے، اور ہماری بیوی ہمیں قریب نہ آنے دے، اتنے گنہگار ہے، ہمارے بچے ہمیں اپنے بک کہنے شرمندہ ہو جائے، اتنے گناہ ہیں، تو ہم دوسروں کے بارے میں نہ سوچیں، اپنی طرف سے اللہ سے معافی مانگے، گناہ کی معافی۔ اللهم إنا لنمسك نان عليك كما أثنيت على نفسك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یا اللہ، ہم سب گنہگار خطاوار آپ کے دربار میں حاضر ہیں، میرے مولا گناہوں کو معاف کر دیجئے، خطاؤں کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ، آج آپ کے فرشتے اعلان کر رہے ہیں کہ اے مزدوروں، تمہاری پوری مزدوری دی جا رہی ہے، تم اپنی مزدوری لے کر خوشی خوشی گھر کو جاؤ۔ میرے مولا، ہمیں پتا ہے کہ ہم نے مزدوری پوری طرح سے ادا نہیں کی ہے،
اللہ ہمارے گاؤں میں ہمارے شہر میں کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، اگر وہ مزدوری میں چوری کرتا ہے، چھپ کر کام چوری کرنے لگتا ہے، تو گھر کا مالک جو کام کروانے والا ہے اس کی مزدوری نہیں دینا چاہتا، وہ کہتا ہے کہ تم نے اپنا کام پورا نہیں کیا ہے، پہلے کام پورا کرو۔ میرے مولا ہمیں پتا ہے کہ ہم نے رمضان میں بھی گناہ کیے ہیں، رمضان میں بھی خطا کیے ہیں مولا، رمضان میں بھی دوسروں کے خلاف سازشیں کی ہے مولا، رمضان میں بھی غلط تصویریں دیکھی، گندے گندے حرکت کیے ہیں، یقیناً ہماری مزدوری ہمیں پوری کیا کچھ بھی نہ دی جاوے ہم اس کے مستحق ہیں، پر مولا آپ کریم ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ ستار العیوب والذنوب ہیں، یار اللہ جیسے ستاری کی ہے معاف بھی کر دے، گناہوں کو معاف کر دے، رمضان کے جو ہم سے کوتاہی ہوئے اسے بھی معاف کر دے، یار اللہ جو بھی رکھا، روزہ رکھا، تراویح پڑھی، دعائیں مانگی، قرآن کی تلاوت کی، صدقہ اور زکوٰۃ دیے ہیں، سب تیرے نام سے اور تیرے محبوب کے صدقے میں دیے ہیں، میرے مولا اس کو قبول کر لیجئے، اللہ قبول کر لیجئے، اللہ قبول کر لیجئے، اللہ ہمیں اپنا فضل عطا فرما دیجئے، اپنا کرم عطا فرما دیجئے، اللہ امت بہت پریشان ہے، اللہ امت بہت پریشان ہے، اللہ امت بہت پریشان ہے، اللہ ہم تو اپنے گھروں میں ایئر کنڈیشن میں ہیں، ہمارے زمین پر ایک خطہ ایسا ہے جہاں کے لوگ کہتے ہیں اے دنیا والوں تم نے اپنی بچیوں کے لیے چوڑی خریدے ہوں گے، ہمیں تو اپنی بچیوں کے ہاتھ بھی نہیں مل رہے ہیں۔ اللہ وہ کہتے ہیں دنیا والوں عید تمہیں مبارک ہو، ہماری تو عید بھی خون میں ڈوبی ہوئی ہے، اللہ ان پر فتح کب آئے گی وہ آپ کی حکمت ہے، میرے مولا ہم سب کمزور ہیں، ہم سب کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اللہ ہم جلد باز ہیں، اللہ جلد فتح عطا کر کے پوری دنیا کو خوش کر دیجیے، اللہ مسجد اقصی کو آزادی عطا فرمائیے، بیت المقدس کو آزادی عطا فرمائیے، اللہ ظالموں کو پکڑ لیجیے مولا، چالیس ہزار سے زیادہ ہمارے مسلمان شہید ہو چکے، خاندان اجڑ گئے، گھر اجڑ گئے، بچے یتیم ہو گئے، مائیں بغیر بچوں کے رہ گئی، دودھ پیتے بچے شہید ہو گئے، ہم سے دیکھا نہیں جا رہا، روز خبر آتی ہے، اللہ اسے دیکھ کر ہم تڑپتے ہیں تو ان پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کو معاف کر دیجیے، ہماری بے حسی کو معاف کر دیجیے، ہمارے گناہ کو معاف کر دیجیے، امت کی مغفرت فرما دیجیے، یقیناً حالات ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیجیے، اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیجیے، خصوصاً ہمارے نوجوان بھائیوں کو ہدایت دے مولا، ہمارے نوجوان اپنے آپ کو مسلمان بنانے کی فکر میں نہیں کرتے، وہ غیروں کے طریقے پر چل رہے ہیں، یہودیوں کے طریقے پر چل رہے ہیں، وہ یہودی جو ہمارے بچوں کو روشن کرتے، ہمارے مسلمانوں کے جیسے بال کٹاتے، ان کے جیسے لباس پہنتے، اللہ نوجوانوں کو ہدایت دے دے، اللہ نوجوانوں کو سچا مسلمان بنا دے، ہمارے نسلوں کو سچا مسلمان بنا دے، ہماری مسلمان بیٹیوں کی حفاظت کر دیجیے، ان کو بہترین مسلمان بنا دیے، وقت کی ولیہ بنا دیجیے، اللہ فتح نصیب فرمائیے، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائیے، ان کی قربانیوں کے صدقے پوری امت کی بخشش فرما دیجیے، اللہ پوری امت کی بخشش فرما دیجیے، اللہ ہم ریاکار ہیں، ہم ظالم ہیں، ہم بدترین لوگ ہیں مولا،
اتنے سارے حالات دیکھ کر بھی ہم سدھرنا نہیں چاہتے. اللہ ہمیں ڈر نہیں لگتا آپ کا, ہمیں اپنے نبی سے عشق نہیں ہوتا, ہم دنیا والوں سے محبت کرتے ہیں, اپنے رب کو بھول گئے جس نے پیدا کیا, جس نے جوان بنایا, جس نے اچھی خاصی صحت دی. اس نبی کو بھول بیٹھے ہیں جس نے ہمارے لیے رات رات بھر رویا ہے, جس نے ہمارے لیے خون بہا ہے, جو ہمارے لیے پلسرات پر کھڑے ہو کر سلم سلم کی دعائیں کریں گے, جو حوض کوثر پلا کر ہمیں قیامت کی پیاس بجھائیں گے. اس نبی کو بھول گئے. مولا نبی سے محبت عطا فرما دیجیے, نبی سے عشق عطا فرما دیجیے, نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین. اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجیے. اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر عزت عطا فرمائیے. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے, باہر والے دشمنوں سے بھی ملک کی حفاظت فرمائیے, اندر کے دشمنوں سے بھی ملک کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہمارے ملک کو خوشحال بنا دیجیے. اللہ ملک میں بھائی چارگی کو عام کر دیجیے, آپس میں محبت پیدا فرما دیجیے. ہم ملک میں آپس میں لڑ کر اپنے ہی ملک کو بدنام کر رہے ہیں, اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اللہ ہمیں آپس میں محبت عطا فرما دیجیے. اللہ ہر ایک کو محبت کے ساتھ جینا نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جہاں کہیں ملک میں مسلمان یا کوئی بھی پریشان ہو, اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. اے اللہ اس مجمع میں بہت سارے آپ کے نیک بندے ہوں گے جن کی رات کی آہیں آپ کو پسند ہوں گی. اے اللہ ان کے صدقے میں ہم سب کو معاف کر دیجیے. اے اللہ دھوپ چلچلاتی ہوئی ہے پر یہ کوئی بڑی دھوپ نہیں قیامت کی سختی کے مقابلے میں. پیارے اللہ اس دھوپ کے ہی بدلے میں ہماری مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجیے, ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیجیے, ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما دیجیے, ہم سے محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما دیجیے, ہمیں پیار کی نظر سے دیکھنے والوں کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ امت مسلمہ کی بخشش فرما کر امت کو خوشحالی عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے, جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرمائیے, جن کے گھر نہیں ہیں انہیں گھر عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو بے جوڑا بے نکاح ہیں نکاح کے لیے بہترین اور مناسب جوڑا عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا, ہم نے اپنی چاہت کے مطابق مانگی ہے اور آپ کو معلوم ہے ہمارے لیے بہتر کیا ہے. اللہ آپ اپنے شاعر نشان ہم سب کو عطا فرما دیجیے. اللہ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے. جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی عافیت کے ساتھ توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما دیجیے, ان کا سایہ ہم پر دائر عافیت کے ساتھ قائم دائم فرمائیے. اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجیے, ہماری رمضان کی تمام عبادتوں کو قبول فرما لیجیے. اللہ جو مانگا عطا فرما دیجیے, جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرما دیجیے. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. مولانا طلحہ صاحب ہیں, ان سے ملاقات کر رہے ہیں, اور دیکھ سکتے ہو یہاں پر خطبہ ہو چکا ہے, عید کی نماز ہو چکی السلام علیکم. یہ ہمارے مولانا طلحہ صاحب پکڑے چلو ابو
ये हमारे कंप्यूटर की सर अफजल सर, यही है, इससे रब्ता करेंगे।